دس محرم کو جب حضرت امام حسین کو شہید کر کے ان کا سر انور نوکے نیزہ پہ رکھ کے یزید کی طرف رواں ہوا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جب آل رسول کو قید کر کے امام حسین کے سر کو کاٹ کے نیزہ پہ بلند کر کے شام کی طرف لے جایا گیا تو جہاں جہاں سے یزید کا قافلہ گزر رہا تھا لوگ پوچھ رہے تھے یہ کس کا سر ہے اور یہ بیبیاں کون ہیں۔ جس کو بھی معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے تو ہر کوئی دل ہی دل میں ان ظالموں پر لعنت کرتا رہا اور کوشش یہ تھی کہ یہ قافلہ ہمارے شہر میں رکے، ہمارے شہر میں سٹے کرے۔ تو ویسے ہی چلتے چلتے جب یزید کا قافلہ شہر کرتان تک پہنچا تو وہ لوگ پہلے سے باخبر ہو چکے تھے کہ فوج یزید نے محمد کے نواسے حضرت امام حسین کو شہید کیا، آل محمد کو قید کیا تو انہوں نے اپنے شہر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ قافلہ شہر کے باہر رکا اور درخت کے سائے میں یزید کے سپاہی سونے لگے۔ جب رات ہونے لگی تو راہب قریب آتا ہے اور دیکھا کہ ایک نورانی سر ہے جس سر پہ آسمان سے فرشتے آ کے سلام کر رہے ہیں اور وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی واپس اپنے گھر گئے پوری رات سوچنے لگا کہ یہ کیسی مقدس ہستی کا سر ہے۔ بس فوراً صبح آ کے سپاہیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کس کا ہستی کا سر ہے۔ فوج یزید نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ تو اس نے پوچھا کون حسین؟ اتنے میں شمر کہنے لگا حسین فاطمہ کا بیٹا، محمد کا نواسا۔ وہ چیخ کے زمین پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کتنے بدبخت ہو تم، اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا۔ اور یہ عورتیں کون ہیں؟ شمر کہنے لگا یہ رسول اللہ کی نواسیاں اور بیٹیاں ہیں۔ وہ رو رو کے کہنے لگا اے شمر مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر کہنے لگا یہ قافلہ شام جا کے رکے گا کیونکہ ہمیں یزید سے بہت بڑا انعام ملنا ہے۔ راہب نے کہا میرے پاس 10,000 درہم ہیں، اگر ایک رات کے لیے یہ سر دے دو تو میں 10,000 درہم تمہیں دے دوں گا۔ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد اس بات تک آ پہنچے کہ ایک رات اور رکتے ہیں۔ بلا آخر ان ظالموں نے 10,000 درہم لے کر راہب کو حضرت امام حسین کا سر دے دیا۔ اپنے حضرت امام حسین کا سر راہب اپنے گھر لے کر آ گیا اور ایک پتھر پر آ کر اسے رکھ دیا۔ اس سر کو رکھا اور زور و قطار رونے لگا۔ اتنے میں امام حسین کے سر سے آواز آئی اے راہب یاد کر جب تو اولاد کی دعا کروانے کے لیے میرے نانا کے پاس آیا تھا، تمہارے مقدر میں اولاد نہیں تھی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تجھے 7 بیٹے عطا کیے اور تم نے کہا تھا ایک مرتبہ میرے گھر آنا حسین۔ اے راہب آج میں حسین تیرے گھر آ ہی گیا ہوں۔ بس جیسے ہی امام حسین کے سر سے یہ آواز آئی راہب زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا میرے آقا حسین مجھے معاف کیجئے گا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہوتا۔ امام حسین نے فرمایا اے راہب اللہ کی مرضی یہ ہے کیونکہ اللہ کا دین میرے خون سے زندہ ہونا تھا۔ پوری رات وہ امام حسین کے سر سے گفتگو کرنے لگا۔ جب صبح ہوئی، صبح کا وقت قریب آیا تو راہب نے سوچا میں امام حسین کا سر واپس کیسے کروں۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ جو 7 بیٹے امام حسین کی دعا سے ملے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا سر قلم کر کے شمر کے پاس لے گیا۔ شمر نے جیسے ہی سر کھول کے دیکھا تو وہ کہنے لگا یہ حسین کا سر نہیں۔ راہب واپس آ گیا، دوسرے بیٹے کا سر قلم کیا، انہوں نے وہ دیکھا، پھر کہا یہ حسین کا سر نہیں۔ ایسے کرتے کرتے راہب نے امام حسین کے عشق میں اپنے 7 بیٹے قربان کر دیے۔ جب آخری بیٹے کا سر شمر نے دیکھ کے یہ کہہ دیا کہ اے راہب تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر حسین کا سر نہیں دے گا تو ہم تیرے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ بس جیسے ہی یہ بات سنی اور واپس اپنے گھر پہنچا تو امام حسین کے سر سے آواز آنے لگی اے راہب اپنے سارے بیٹوں کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھو، اللہ کے کرم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے، اور میرے سر کو اٹھاؤ اور فوج یزید کے حوالے کر دو کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے، ہمیں شام تک پہنچنا ہے اور ہر گلی ہر ایک بازار سے گزر کے قرآن سنانا ہے، میری بہن زینب کو خطبے دینے ہیں، ایک بازار سے گزرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو بس راہب نے
اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسم پر رکھے اور اللہ کے کرم سے وہ سارے کے سارے بیٹے زندہ ہو گئے۔ پھر روتا ہوا امام حسین کے سر کو فوج یزید کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنے بدبخت ہو تم کہ اپنے رسول کے نواسے کو شہید کرتے ہو، ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو، ان پر ظلم کرتے ہو، تمہارا یہ ظلم قیامت تک کے لیے لعنت بن جائے گا۔ آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس پتھر پہ امام حسین کے سر مبارک کو رکھا گیا تھا، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں اور خون نہ حق کبھی چھپتا نہیں۔